یہ تاریخی الفاظ سلطان صلاح الدین نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو در پردہ جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سزندے شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندے، گانے والیوں اور سزندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا ایک خط لکھا کہ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں اپنا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوشش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹوا دوں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ طریق تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرانک اور رمبارڈ جیسے اسلام کے دشمن تمہارے دوست اس لیے ہے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفِ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرزند ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین کے ہاتھوں میں جو مال و غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے۔ سلطان نے تمام مال و غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی عطیت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فرقے کے فدائی صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کرا چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گوارہ بن گئی، اسی طرح ایک حسن بن صبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر
نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا تھا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کا اپنا پیروکار بناتا رہا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے، بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چلاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے گرد ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جلاوہ ازدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت آلودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کے تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کی اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے ان کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی، ایک خاص اشارہ کیا۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈ کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر خنجر سلطان کی پگڑی کے بلائی حصے میں اتر گیا اور سر بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈ کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ حملہ آور خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گونسا حملہ آور کی تھوڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبتناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔
سلطان صلاح الدین نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محاور سلطان صلاح الدین پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ وہ اس مارکہ میں شامل بھی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈ میں سے چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے، تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 فدائی تھے جو صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے، اصل محافظ بھی اندر چلے گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے، سلطان صلاح الدین بچ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شاہ رگ پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے۔ دوسری ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے گی۔